اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سورہ یاسین میں توحید کا تصور اس عنوان کے تحت جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کا پہلا مرحلہ یہیں پر تمام کرتے ہیں، ورنہ بات بہت طولانی ہے کہ فضیلت سورہ یاسین کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں بہت ہی مختصر طور پر کچھ مطالب بیان کیے۔ دوسرا مرحلہ ہماری گفتگو کا یہ ہے کہ ہم جب قرآن مجید کی تفسیر میں سورہ یاسین کی موضوعی تفسیر میں داخل ہو رہے ہیں، جو بھی بات ہو پائے گی اس میں، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے کہ قرآن کی حقیقی تفسیر کس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی علم پر گفتگو کرنے سے پہلے لازم ہے کہ اس کے موضوع کو سمجھا جائے، ورنہ علم بما ہوا علم ہونے کے اعتبار سے افضل ہے۔ کسی بھی چیز سے علم ہو، علم بعنوان علم افضل ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے علم کی فضیلتیں بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہیں۔ بدنی کے اتنے شعبے ہیں، جسم کے ہی اتنے زیادہ شعبے ہیں کہ مختلف امراض کے مختلف ڈاکٹرز ہیں۔ فزیشین بھی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، عام مریضوں کو دیکھنے والا بھی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، اسی جسم سے تعلق ہے اس کا، لیکن انہی ڈاکٹروں میں نیرو اسپیشلسٹ کم بھی ہوتے ہیں اور ان کی عظمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہارٹ اسپیشلسٹ، ان کی اپنی شناخت الگ ہوتی ہے، جو بڑے سے بڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جسم کے موضوعات میں سے جو نازک حصے ہیں، جن کے اوپر پورے جسم کا دار و مدار ہے، اس موضوع پر اس نے کام کیا ہے، اس لیے اس کی اہمیت میں اضافہ ہے، اس کے کام میں اضافہ ہے، اس کی فیس میں اضافہ ہے، اس سے ملنے کے لیے وقت چاہیے ہے کہ اس لیے خاص موضوع پر اور ایسے موضوع پر جس کی بنیاد پر پورے جسم کا دار و مدار ہے۔ تو موضوع جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے، مختلف ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے علم کی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے، ورنہ فطری طور پر انسان علم دوست ہے، انسان کی فطرت میں علم ہے، انسان کے نیچر میں علم ہے۔ جاہل بھی اپنے آپ کو جاہل کہلوانا پسند نہیں کرتا ہے، موضوعیت خود علم کو حاصل ہے، لیکن اس موضوعیت جو فضیلت میں حاصل ہے، اسے
اس فضیلت میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ جب دیکھا جاتا ہے موضوع کیا ہے اس علم کا، نتیجہ کیا ہے اس علم کا، عملی نتیجہ کیا ہے اس علم کا۔ کچھ علوم ہوتے ہیں جو علم ہے لیکن ان کا عملی نتیجہ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ اس قانون کے مطابق علم تفسیر قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کون بتائے کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ تفسیر کہتے ہیں کشف القنا، پردہ ہٹانا۔ پردہ ہٹانے سے پردے کے پیچھے جو چیز ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ تو ان پردوں کو کون ہٹا سکتا ہے حقیقی طور پر؟ ان پردوں کو حقیقی طور پر کون پہچانوا سکتا ہے؟ جس کے لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن تجلی رب ہے اپنے بندوں کے لیے، فہم لا یبصرون۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ بصیرت نہیں رکھتے ہیں، یہ لوگ غور نہیں کرتے ہیں، جس کے لیے حضرت زین العبا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت خزینہ ہے، اور جب کوئی کسی خزانے کو کھولتا ہے تو ہر عقل مند خزانے کو دیکھتا ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا پوشیدہ ہے، اس میں کیا رکھا ہے، اس میں کیا لال و جواہر ہے۔ پس جب بھی قرآن کو کھولو تو اسے غور سے دیکھو، اس کے مطالب پر غور کرو کہ اس کے اندر کیا کیا خزانے پوشیدہ ہیں۔ تو جب اتنی عظمت ہے اس قرآن کی تو اس کی تفسیر کون کرے؟ کیا ہر مفسر میں یہ سکت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ وہ قرآن مجید کی وہ تفسیر کر دے جو قرآن چاہتا ہے؟ نہیں، وہ اپنی معلومات کو تفسیر کا نام دیتا ہے، کشف قنا نہیں کرتا ہے، پردہ نہیں ہٹاتا ہے۔ پردہ تو وہی ہٹا سکتا ہے جو اس کے راز و رمز سے واقف ہو، جو اس کی حقیقتوں سے واقف ہو۔ ہر ایک تو قرآن مجید کی حقیقتوں سے پردہ نہیں ہٹا سکتا۔ یہ جب رب کی تجلی ہے اور تجلی رب کے سامنے موسیٰ جیسا نبی خرا بے ہوش ہو جاتا ہے تو پھر ہر کس و ناکس میں صلاحیت نہیں ہے کہ تفسیر قرآن کو اپنے اعتبار سے سمجھا سکے، اپنے اعتبار سے اسے سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے کہ اس کے چند مراحل ہیں، حروف ہیں اس کے، وہ سمجھ میں آ جائیں گے، کلمات ہیں اس کے، سمجھ میں آ جائیں گے۔ لیکن جو اس کے اشارات ہیں، اس کے جو لطائف ہیں، اس کے جو حقائق ہیں، اس کے جو بطون ہیں، اس کے جو 70,000 معانی ہیں، وہ اگر چاہے گا تو کون بتائے گا؟ سب سے پہلے وہ بتائے گا جس نے نازل کیا ہے۔ وہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث۔ پہلے سمجھو قرآن ہے کیا۔ قرآن نازل ہوا ہے، وہ اس حقیقت کو جو لوح محفوظ یا عالم مکنون پوشیدہ عالم میں تھی، وہاں سے اس عالم میں، اس عالم کے اعتبار سے نازل ہوا ہے۔ تو یہ جو نازل ہوا ہے قرآن، یہ کیا ہے؟ دنیا میں بات بہت ساری ہیں، دنیا میں علوم بہت زیادہ ہیں، اچھی اچھی باتوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں۔ اچھی اچھی باتیں کرنے والے بھی ہیں، اچھی اچھی گفتگو کرنے والے بھی ہیں، اچھی بات بھی کرنے والے ہیں، اچھے بولنے والے بھی ہیں۔ اچھا بولنا اور ہے اور اچھی باتیں کرنا اور ہے، سب ہے دنیا میں۔ لیکن قرآن کیا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے جس نازل کیا ہے وہ حسن نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، پھر کیا نازل کیا؟ احسن کو نازل کیا ہے۔
اور مومنین اور بندوں کی پہچان کیا ہے؟ بشر عباد الذین یستمعون القول، اے نبی میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ کون ہے میرے بندے؟ جو سب کی باتیں غور سے سنتے ہیں۔ یستمعون القول، جو مومن ہوگا وہ کہیں سے کسی کو دور نہیں ہٹائے گا، ان کی بات نہ سنو، ان کی گفتگو نہ سنو، ان سے گمراہ ہو جاؤ گے، نہیں۔ مومن کے اندر فرقان کی صلاحیت ہے، بات وہ سب کی سنتا ہے، اور سنتا نہیں ہے، غور سے سنتا ہے، سماع نہیں ہے، استماع ہے۔ قرآن مجید یا کوئی بھی بات، مومن وہ ہے جو غور سے سنتا ہے۔ یستمعون القول، مومن وہ ہے جو سب کی غور سے سنتا ہے، کسی کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، کسی کی بات پر ایسا نہیں ہے کہ سنی انسنی، نہیں، سب کی سنتا ہے۔ لیکن جب پرکھنے کی بات آتی ہے، جب عمل کرنے کی بات آتی ہے، جب پیروی کرنے کی بات آتی ہے تو یتبعون احسنہ، تو وہ پیروی کرتا ہے تو سب سے اچھی چیز کی پیروی کرتا ہے، سب سے بہتر کی پیروی کرتا ہے، سب سے بہتر کو اپنے عمل میں لاتا ہے۔ پس گھبراتے وہ ہیں کسی کی بات سننے سے جن کو اپنے اوپر اعتبار نہیں ہوتا ہے، پریشان وہ ہوتے ہیں کسی کی بات سننے سے جن کو اپنے بچوں پر اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ وہ گھبراتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر سن لے گا کوئی بات تو اس کا ہو جائے گا۔ لیکن جن کو اپنی بنیادوں پر بھروسہ ہوتا ہے، جن کو اپنی بنیادوں کے ٹھوس ہونے کا اعتبار ہوتا ہے، وہی نہیں کہتے فلاں جگہ نہ جانا، وہاں جاؤ گے تو فلاں جیسے ہو جاؤ گے، ان کی باتیں نہ سننا، ان کو تم کو غلط باتیں بتاتا۔ غلط کون کہہ سکتا ہے یا کر سکتا ہے؟ غلط سننا نہیں برا ہے، غلط پر عمل کرنا برا ہے۔ غلط سن کے اگر صحیح کرنے کا جذبہ ہے، مرد میدان تو وہی ہے نا کہ جو آئے اور بیان کرے کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے ان دلیلوں کے تحت، تب سامنے والا بتائے کہ یہ بات صحیح ہے ان دلیلوں کے تحت۔ اگر ہم اپنے گھر اپنی اڑاتے رہیں، آپ اپنے گھر اپنی اڑاتے رہیں اور دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں تو مسئلہ کب حل ہوگا؟ مسئلہ اسی وقت حل ہو سکتا ہے جب ہم آ کر بیٹھیں۔ اختلاف و امتی رحمہ جو پیغمبر اکرم نے کہا وہ کیا مطلب ہے؟ اختلافی فکر رکھنے والوں نے کہہ دیا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف میں مگر رحمت ہوتی ہے؟ اور اس کے بعد اس کی توجیہ کی گئی کہ اختلاف فکری مد نظر ہے اور اختلاف ذہنی مد نظر ہے، اور نہیں، اصل اختلاف اب زیارت جامعہ اٹھا کر پڑھیے، مختلف الملائکہ، اہل بیت اطہار کا گھر ملائکہ کا مختلف ہے، یعنی اختلاف کرنے کی جگہ ہے ملائکہ کی۔ اہل بیت اطہار کا گھر کیا ہے؟ مختلف الملائکہ ہے، یعنی وہاں اگر فرشتے اختلافات کرتے ہیں اہل بیت کے گھر میں، یا سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جملہ من اختلف الی المسجد، کیا مطلب اس جملے کا؟ جو مسجد میں جا کر اختلاف پھیلائے اس کو 8 چیزیں ملتی ہیں، علم ملے گا اور دوست ملیں گے اور کیا، وہ سب مفصل ہے۔ تو من اختلف الی المسجد کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جو مسجد میں آ کے اختلاف پھیلائے اس کو 8 چیزیں ملیں گی مسجد میں سے، یہ 8 چیزیں میں سے کوئی ایک چیز ملے گا۔ اختلاف پھیلانے سے علم ملتا ہے، اختلاف پھیلانے سے ہدایت ملتی ہے۔ کیا مطلب ہے اختلاف کا؟ جو مسلسل مسجد آتا جاتا رہے گا اسے 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملے گی۔
مختلف الملائکہ یعنی ملائکہ کے مسلسل آتے جانے کی جگہ. مختلف اہل بیت اطہار کا گھر وہ گھر ہے، اہل بیت نبوہ کا گھر وہ گھر ہے کہ جہاں مسلسل فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی کسی کام سے، کبھی کسی کام سے، کبھی وحی کے ذریعے سے، کبھی گہوارہ جنبہ، جو بھی چیزیں ہیں آتے جاتے رہتے ہیں. اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف یعنی مسلسل لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے میل جول رکھنا، ایک دوسرے سے برادری رکھنا، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنا، ایک دوسرے سے مسلسل بات چیت کرتے رہنا رحمت ہے. امتیوں کا آپس میں میل جول رکھنا، آتے جاتے رہنا، ملتے جلتے رہنا رحمت الہی ہے. مشکل وہاں پیدا ہوتی ہے جب ہم افواہوں پر دھیان دیتے، فلاں یہ کہہ رہے تھے، فلاں نے یہ کہا تھا، اب ہمارے دل دور ہوتے رہے، ہم نے جا کے سامنے والے سے خود دریافت ہی نہیں کیا کہ آپ نے کہا یا نہیں کہا. جب ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے تب ہم میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ ہم پرکھیں کہ کون زیادہ بہتر ہے، کون زیادہ اچھا ہے. سنے گا انسان سب کی، لیکن عمل کا مرحلہ آئے گا تو جو محکم ترین ہوگا اس پر عمل کرے گا. قرآن کیا ہے؟ وہ کتاب ہے کہ جو بہترین بات ہے. پس اس کا مطلب ہر عقل مند قرآن مجید کی طرف رجوع کرے گا، اس لیے کہ دنیا میں جتنی باتیں ہیں اگر وہ قرآن سے متصل ہوتی ہیں تو ان میں خوبی ہے، اگر قرآن سے متصل نہیں ہوتی ہیں تو ان میں فنا ہے. اگر فنا سے بچنا ہے تو قرآن مجید سے متمسک ہونا پڑے گا، کیونکہ احسن الحدیث ہے، بہترین حدیث ہے، بہترین گفتگو ہے، بہترین بات چیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ ہے جو کسی میں نہیں ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ دنیا میں رہ جائیں گی، قرآن وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور جو آخرت میں بھی کام آنے والا ہے، جس کی آیات پر درجہ بندی ہے جنت کی. اور یہ ماہ مبارک رمضان کون ہے؟ جس میں ایک آیت پڑھنے کا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. ختم. 23 گزر گئی، ہفتہ آئندہ عید ہے، ہر رات آخری رات ہے. اب بھی موقع، ہر آیت پڑھنے کا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6300 تو یقینی ہے، 666 650 600 جو بھی ہے، 6300 تو یقینی ہے کم و بیش جو بھی. تو 6300 ہم کمی والی بات مانتے ہیں. چلیے 300 کو بھی آپ چھوڑیے، 6000 ہی مان لیتے ہیں. 6000 آیتیں ہیں تو ایک قرآن پڑھنے میں کتنا ثواب؟ 6000 ثواب. اب ایک قرآن ختم کرنے کا کیا ثواب ہے؟ ایک آیت پڑھنے کا تو 6000 قرآن پڑھنے 6000 آیتوں کا ثواب ہو گیا. ایک قرآن پڑھنا، ایک آیت پڑھنا، ایک قرآن ختم کرنا، یعنی 6000 آیت پڑھنا. ایک قرآن ختم کرنے کا کیا ثواب ہے؟ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، 2 ثواب ہے، 2 چیزیں ملتی ہیں. ایک قرآن جو ختم کرے گا اسے کیا ملے گا خدا کی طرف سے؟ کہا 2 چیزیں ملیں گی. حجیزاً عنہ، جو قرآن پڑھے گا قرآن کل قیامت کے دن اسے جہنم سے روکے گا. دوسری کیا صفت ہوگی اس کے لیے؟ احسن الحدیث ہے نا، قرآن احسن الحدیث ہے. دوسری صفت اس کی کیا ہے جو قرآن پڑھے گا؟ پیغمبر اکرم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ای الرجال خیرون،
نبی اللہ یہ بتائیے سب سے اچھا مرد کون ہے؟ سب سے اچھا مرد کون ہے؟ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والا. پیغمبر خدا یہ بتائیے سب سے اچھا قرآن کس سے سمجھنا ہے؟ تفسیر حقیقی طور پر کہاں سے معلوم ہوگی؟ پہلے قرآن بتائے گا. خدا وہ ہے جس نے احسن الحدیث کو نازل کیا ہے، اور اس مہینے میں ایک آیت ایک قرآن پڑھنے کا ثواب. پیغمبر اکرم سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا الحال المرتحل. سب سے اچھا انسان وہ ہے جو حال المرتحل ہو، نیچے اتر کر کوچ کرنے والا ہو. کیا مطلب؟ جیسے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ویسے اس زمانے کے لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. قیل یا رسول اللہ ومل حال المرتحل. یہ حال المرتحل کیا ہے؟ یہ نیچے اتر کے کوچ کرنے والا کیا ہے؟ قال الفاتح والخاتم الذی یفتح القرآن ویختمہ. حال المرتحل وہ ہے کہ جو قرآن شروع کرے تو اس کو ختم ضرور کرے. یہ نہیں کہ رمضان میں شروع کرے تو رمضان میں ختم کرے نا. البتہ رمضان میں شروع کرے رمضان میں ختم کرے بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن نہیں، جب بھی شروع کرے تب ختم کرے، ختم کرے ضرور. تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فلاح، جو ایسا کرے گا عند اللہ دعوت مستجاب. جو ایسا کرے گا کہ قرآن شروع کرے گا اور قرآن ختم کرے گا تو اللہ کے نزدیک اس کی ایک مستجاب دعوت ہے، ایک مستجاب دعا ہے، ایک دعا اس کی قبول ہے. ایک دعا، جو بھی ایک دعا مانگے گا وہ قرآن ختم کرنے والا، اس کی دعا قبول ہے. مستجاب دعا آسان نہیں ہے. جو مانگے گا ایک دعا اسے قبول ہوگی. اب اس کی داستان اگر چھیڑی جائے، دعا مانگنے کے لیے بھی عقل چاہیے. جی، دعا مانگنے کے لیے بھی عقل چاہیے. ہے بنی اسرائیل کا واقعہ نا. دعا مستجاب دعا، اتنی دعا کی اس نے، اتنی دعا کی اس نے، اتنی عبادتیں کی اس نے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیج کے کہا کہ 3 دعا مستجاب تمہاری ہے، جو مانگو گے، جو مانگو گے وہ قبول ہے. مستجاب ہے دعا. لیجیے ہو گیا. اب جیسی بیوی کو معلوم ہو کہ دعا مستجاب ہے، اب وہ کہاں تم اللہ سے دعا کر دو ہم خوبصورت ہو جائیں. اب بول لیجیے، اب وہ پیچھے پڑ گئی. اب جو پیچھے پڑی تو انہوں نے دعا کر دی. مستجاب حرف ہے کہ دعا مانگ رہا ہے اور ایک نارمل صورت کی خاتون حسین و جمیل ہو جا رہی ہے. کتنی زیادہ اس کی عبادت قبول ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پریاں تاب مستوری ندارن چدر بندی جسر سر درارن. وہ تو سب کو پتہ چل جائے گا کون خوبصورت ہو گیا. وہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے حسن کو حجاب کے اندر رکھتے ہیں. ہر ایک میں اتنی سکت تھوڑی ہی ہے. یہ تو دین ہے جو بتاتا ہے کہ اگر اپنے حسن کو باقی رکھنا ہے تو پردے دار رہو. یہ تو سرکار امیر المومنین جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ اگر اپنی خاتون کے حسن کو برقرار رکھنا ہے تو اس کو حجاب میں رکھو. ہر آدمی تھوڑا ہی سمجھتا ہے. ہر آدمی تو سمجھتا ہے سڑک پر آنا حسن ہے، قضائی فیشن کرنا حسن ہے. نہیں. اب جب بات پھیلی کہ حسن آ رہا ہے ایک خاتون، تو بادشاہ کہاں چھوڑتا ہے؟ کہا مجھے چاہیے. یہ تو ہم کسی طریقے سے اب کیا کریں؟ کیا یا اللہ مجھے یہ ایسا پسند نہیں ہے کہ میری ناموس بادشاہ اسے کتا بنا دے. وہ منٹوں میں کتا بن گئی. دعا کو مستجاب دعا، مستجاب دعا.
اب بچے بھی لگنے لگے، ننھے ننھے بچے، کہ یہ میری ماں کی کیا حالت ہو گئی، ایسی حالت ہو گئی، خدا را بابا کچھ کیجئے، پھر متاثر خدا یا میری بیوی کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دے۔ فرشتہ آیا، بس تمہاری تینوں دعا قبول ہو گئی، جاؤ خدا حافظ۔ کیا ہوگا؟ مستجاب دعا کو ایسے رائے گاں کرتا ہے انسان، جب عقل نہیں ہوتی ہے، جب شعور نہیں ہوتا ہے۔ مستجاب دعا اتنا جلدی فطرت میں انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت جس آدمی میں پیدا ہو گئی، وہ آدمی اتنا برباد ذہنی طور پر، فکری طور پر، شعور کے اعتبار سے، کہ اسے نہیں معلوم کہ کیا مانگے۔ دعا، مستجاب دعا کے ساتھ عقل چاہیے۔ پیغمبر اکرم کے پاس ایک شخص آتا ہے، نبی اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کپڑا چاہیے، مجھے ایک راحلہ چاہیے، مجھے ایک سواری چاہیے۔ اچھا چاہیے تو کون ہے جو دے دے؟ اور دے دیا لوگوں نے، چلا گیا۔ اب پیغمبر اکرم جانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ہماری کتنی سوچ ہے، ہم خدا کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، ہم نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ پیغمبر اکرم اس کے جاتے ہی کہتے ہیں اس مرد سے بنی اسرائیل کی وہ عورت بہتر تھی جو موسیٰ کے زمانے میں تھی۔ وہ مستجاب الدعوات بنی اسرائیل کا، جس نے اپنی 3 دعاؤں کو ایسے برباد کیا۔ یہ مرد پیغمبر اکرم کے زمانے کا جو آیا ہے، بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کے پاس، خدا کے بعد کائنات میں جس سے افضل و برتر کوئی نہیں، اس کو شرم نہیں آئے کہ نبی اللہ سے کپڑا مانگ رہا ہے، کپڑا مانگ رہا ہے نبی سے، کھانا مانگ رہا ہے نبی سے، گھوڑا مانگ رہا ہے نبی سے۔ جو جس چیز کے لیے نبی آئے ہیں وہ نہیں مانگ رہا ہے، جو چیز پہنچان، یہ تو بہت سارے دے دیں گے، نہ معلوم کتنے سیٹ ہوں گے جو کپڑا دے دیں گے، نہ معلوم کتنے دولت مند ہوں گے جو پیسہ روپیہ دے لیں گے۔ نبی سے وہ مانگو جس کے لیے نبی بھیجے گئے۔ نبی اللہ، وہ بنی اسرائیل کی عورت کیا تھی؟ دیکھو اس کے پاس کتنی عقل ہے، دیکھو اس کے پاس کتنی عقل ہے، کہ جب موسیٰ آئے اور کہا گیا موسیٰ سے کہ یوسف کی قبر تلاش کرو، وہ پوری داستان، اور چلتے چلتے لوگ پہنچے ایک بڑھیا کے پاس، اس نے کہا ہاں ہم بتا دیں گے، لیکن موسیٰ کو آنا پڑے گا۔ موسیٰ گئے، کہا بتا دے، کہا ایسے نہیں بتائیں گے، کہا پھر کیسے؟ کہا آپ وعدہ کیجئے کہ اگر ہم نے بتا دیا تو اللہ میرے بڑھاپے کو جوانی میں بدل دے گا۔ اچھا میرے بس کی تو بات نہیں ہے، کہا نہیں آپ وعدہ کیجئے۔ کہا دوسری بات بھی سنا دو، کہا کہ جب بوڑھے سے ہم جوان ہو جائیں تو آپ سے میری شادی ہو۔ اچھا کہا تیسری بتا دو، کہا جنت میں جہاں آپ رہیں گے وہیں ہم رہیں گے۔ آپ سوچ رہے ہیں عورت ہے، عقل دیکھیے کتنی کام کر رہی ہے اس کی، ایک جواب دینے میں دین بھی چاہ رہی ہے، دنیا بھی چاہ رہی ہے، دنیا میں بھی نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، آخرت میں بھی نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ فرشتہ نازل ہو کہتا ہے موسیٰ اس کی لیے تم دعا کرو، دیکھتے نہیں ہو کتنا اس کا حوصلہ بلند ہے، دیکھتے نہیں اس کا شعور کتنا بلند ہے، دیکھتے نہیں اس کی فکر کتنی بالیدہ ہے، اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ مستجاب دعا ہونا کرشمہ نہیں ہے، دعا کیسے مانگے یہ کرشمہ ہے، کہ شعور سے مانگے یہ دعا کرشمہ ہے۔ ہم فقط نہ دعا کرنا کرشمہ ہے، نہ مصلی پر بیٹھنا کرشمہ ہے،
نہ کتابوں کی دعا رکھ کے بیٹھ جانا کرشمہ ہے، نہ اوراد و اذکار بانٹنا کرشمہ ہے، نہ تعداد دعا کی بتانا کرشمہ ہے، بلکہ کیسے دعا مانگیں، کہاں پر دعا مانگیں، کہاں پر دعا میں احتجاج ہو، کہاں پر دعا میں تمنائیں ہوں، کہاں پر دعاؤں میں مشکلات کو حل کرنے کا ذریعہ ہو، کب مصلی پر عبادت ہو، کب سڑک پر عبادت ہو، کب مصلی پر دعا ہو، کب سڑک پر دعا ہو، کب دعا کے ساتھ نفرین ہو، کب دعا کے ساتھ تمنائیں ہوں، یہ وہ کرشمہ ہے جو مستجاب الدعوات کی عقل کو بتاتی ہیں۔ دعا فقط مصلی عبادت پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ دعا میدان جنگ میں بھی ہوتی ہے، بلکہ دعا احتجاج کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ امریکہ مرد آباد کہہ کے بھی دعا ہوتی ہے، اسرائیل مرد آباد کہہ کے بھی دعا ہوتی ہے، فلسطین کے لیے بھی دعا کر کے دعا ہوتی ہے، بقی کے لیے بھی دعا کر کے دعا ہوتی ہے، عراق کے مظلوموں کے لیے بھی دعا ہوتی ہے۔ فقط یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں کرتے، سب کرو تب ہو اصلی حسینی، تب ہو اصلی دعا مانگنے والے۔ یہ سب سے بڑا کرشمہ جو ہمارے یہاں مشکل ہے۔ جو ایک قرآن ختم کرتا ہے اس کی ایک دعا مستجاب ہے، تو جو ایک آیت پڑھتا ہے ایک قرآن پڑھتا ہے، تو جو ایک پورا قرآن پڑھتا ہے 6000 کم سے کم قرآن ختم کر۔ اللہ اکبر! کیا دیا اس ماہ مبارک میں خدا نے ہمیں، کیا دیا اس ماہ مبارک میں، اور ہم کتنے غافل، ہم کتنے غفلت کے پیکر۔ ایک قرآن ختم کیا یعنی 6000 قرآن ختم، کم از کم 6000 مستجاب دعائیں زمین کو آسمان سے ملا سکتے ہیں ہم، اگر باور کر لیں کہ قرآن کیا ہے، احسن الحدیث کی۔ کتنا قرآن ختم کریں اس ماہ مبارک کے رمضان میں، کتنا قرآن ختم کریں، کتنا قرآن ختم ہو سکتا ہے، آپ سوچیں قرآن کتنا ختم۔ راوی کہتا ہے میں پہنچا امام موسی کاظم علیہ السلام، مولا میرے بابا نے آپ کے جد سے نقل کیا ہے کہ ایک دن میرے بابا آپ کے جد کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ کیا میں ایک رات میں قرآن ختم کر سکتا ہوں؟ تو امام نے کہا ہاں۔ اور پھر میرے بابا نے پوچھا اور رمضان میں؟ تو بابا نے کہا ہاں۔ تو میرے بابا نے کہا کہ مولا جتنی میری طاقت ہوگی اتنا میں قرآن پڑھوں گا۔ تو میرے بابا ماہ مبارک رمضان میں 40 قرآن ختم کرتے تھے، 40 قرآن۔ اب یہ 40 قرآن سن کے آپ حوث نہ کرنے لگے ہم بھی 40 قرآن ختم کریں، ہمارا ایک ہی قرآن ختم ہو جائے، 2 ہی قرآن ختم ہو جائے، وہ چلے گا اپنا پہلے ہی مرحلے میں 40 قرآن ختم۔ بابا کی اس روش کو، اس طریقے کو میں نے بھی اختیار کیا، میں بھی 40 قرآن کم و بیش جیسی میری حالت ہوتی ہے، کبھی نشاط چستی رہتی ہے تو زیادہ، کبھی کاہلی رہتی ہے تو کم، کبھی مشغولیت رہتی ہے، کبھی مشغولیت نہیں رہتی ہے، اداب سے آگے پیچھے ہوتا ہے یہی۔ پھر میں کیا کرتا ہوں، پھر میں جب ماہ رمضان ختم ہونے لگتا ہے تو شروع کرتا ہوں، ایک قرآن ہدیہ کرتا ہوں پیغمبر اکرم کو، حضرت صدیقہ طاہرہ کو، امیر المومنین کو، یہاں تک کہ آپ کو۔ مولا میرے اس عمل کی کوئی جزا ہے یہ جو میں کرتا ہوں؟ تو امام نے فرمایا قال لک بذلک ان تکون معہم یوم القیامہ، اگر تم ایسا کرو گے تو اس کی جزا یہ ہے کہ کل قیامت میں جہاں ائمہ اطہار ہوں گے انہی کے ساتھ تم بھی ہوگے۔ راوی کہتا ہے اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اللہ اکبر! کیا مولا میری جزا اس عمل کی یہ ہے؟ کہا ہاں یہی جزا ہے تمہارے عمل۔ راوی کہتا ہے مولا نے 3 مرتبہ کہا، 3 مرات، ہاں یہی جزا ہے، ہاں یہی جزا ہے۔ قرآن احسن الحدیث ہے، اگر اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے علم حاصل کرو گے
پیغمبر اکرم سے پوچھو قرآن کیا ہے. اگر اس قرآن کو چھوڑ کر تم کسی دوسری جگہ سے قرآن حاصل کرو گے تو کیا ملے گا تمہیں؟ گمراہی ملے گی، اور ایسی گمراہی کہ جس کی کوئی بازگشت نہیں ہوگی. من طلب العلم من غیرہ اضلہ اللہ، جو قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا، اللہ گمراہ کر دے گا. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فما لہ من ہاد من یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے نا اس کے لیے پھر کوئی ہادی وادی نہیں ہے. اس کی جتنی ہدایت کی جائے گی وہ گمراہ ہوتا ہوا چلا جائے گا. اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ اللہ بھی مگر گمراہ کرتا ہے. اللہ تو ہدایت کے لیے ہے، اللہ تو ڈوبتے ہوئے کا ہاتھ کھینچنے کے لیے ہے. یہ کیسی بات ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے؟ کیا پھر وہی والی بات ہے کہ اللہ ہی گمراہ کرتا ہے؟ تو اگر اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر گمراہ ہونے والے کی خطا کیا ہے؟ پھر اس کو سزا کیوں ہے؟ کیوں سزا ہے بھائی جب اللہ ہی گمراہ کر رہا ہے؟ اللہ گمراہ کرتا ہے. کس کو گمراہ کرتا ہے؟ اللہ سب کو گمراہ کرتا ہے؟ نہیں، اللہ گمراہ کرتا ہی نہیں ہے کسی کو، الا الظالمین. یذل اللہ الظالمین. اتنی آیتیں بھری ہوئی گمراہی کے لیے، ضلالت و گمراہی کے لیے قرآن مجید میں. سورہ ابراہیم سے لے کر سورہ مزمل تک اگر آپ ملاحظہ کریں قرآن مجید کو تو ان تمام سوروں کا خلاصہ جو ایک مطلب ملے گا وہ یہ من یضلل اللہ فما لہ من ہاد. جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. اس کو آپ سمجھائیے گا تو الٹا سمجھے گا، اس کو آپ قرآن بتائیے گا تو وہ الٹا سمجھے گا. وہ کہے گا کیا ہے؟ گمراہ ہو گیا ہے. وہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے میں کیا کرشمہ ہے. گمراہ ہو چکا ہے. اور اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے. رحیم ہے نا خدا، رحمان ہے نا خدا. ایسا رحیم خدا کہیں کسی کو گمراہ کرتا ہے؟ رحیم خدا کہیں کسی کو گمراہ کرتا ہے؟ اس کا تو کام ہے گمراہی سے دور بچانا، اس کا تو کام ہے موقع فراہم کرنا. اے اللہ تو گمراہ کیوں کر رہا ہے؟ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے. جو اللہ کے راستے سے ہٹ کر ظلم کے راستے پر آ جاتا ہے، جو اللہ کے راستے سے ہٹ کر برائیوں کے راستے پر آ جاتا ہے، اللہ اسے گمراہ کرتا ہے. جب ہدایت کے مقابلے میں انسان گمراہی کو لے کر آتا ہے، جب نور کے مقابلے میں انسان تاریکی کو لے کے آتا ہے، ہر ظلم کی سزا اس ظلم کی مناسبت سے ہے. ایسا تھوڑے ہے کہ ہر ظلم کی ایک ہی سزا ہے. ظلم تو نفسی، میرے مالک ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي، اور ہم نے اپنے جہالت کی بنیاد پر اپنے نفس پر جرأت کا مظاہرہ کیا. تحت کل اسم تغیر النعم، گناہوں کی بنیاد پر ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اور یہ ظلم جب بڑھتا چلا جاتا ہے، اس لیے کل قیامت کا دن ہے نا، نضع الموازین القسط ہے. وہاں جو کچھ بھی وہاں ہے وہ انصاف کے ساتھ ہے. وہاں ووضع المیزان ہے، وہاں میزان رکھا جائے گا. یعنی جس نے جو کچھ کیا ہے اس کی مناسبت سے اس کی جزا بھی ہے، اس کی سزا بھی ہے.
جو مظلوموں کا ساتھ دے گا اس کی جزا بھی ہے، جو ظالموں کا دشمن ہوگا اس کی جزا بھی ہے، جو مظلوموں کی مدد کرنے والوں کا مذاق اڑائے گا اس کی سزا ہے، جو ظالموں کے دشمن بننے والوں کا مذاق اڑائے گا اس کی سزا ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ جو علی مرتضی علیہ الالاف التحیت والثناء کی وصیت پر عمل کرنے والوں کو یہ کہے گا کہ تم کو اپنے لوگوں پر ہوتا ہوا ظلم دکھائی نہیں دیتا، غیروں پر ہونے والا ظلم دکھائی دیتا ہے؟ خدا کی نگاہ میں کوئی اپنا اور غیر ہے ہی نہیں، سب خدا کے بندے ہیں۔ جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، جس نے تمہیں ستایا ہے، وہ بھی اگر مظلوم واقع ہوا ہے تو اس کی بھی طرفداری کرو۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم ہونا۔ ابن ملجم کو دودھ پلا کے بتایا، اس کے ساتھ نیکیاں کر کے بتایا، اس سے بڑا دنیا کا بدترین انسان کون ہوگا؟ لیکن چونکہ میرے گھر میں ہے تو اب اس کی بندھی ہوئی رسیوں کو کھول دو۔ اس کو تو ٹکڑا ٹکڑا کر دینا چاہیے تھا۔ پہچانو علی مرتضی، خبردار حسن، ایک تلوار پر ایک تلوار، بس۔ یہ اور لوگ ہیں جو ایک تلوار کے بدلے میں قاتل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں ایسا ہے۔ اور ہم اگر زندہ رہ گئے تو ہم تو معافی کر دیں گے، لیکن اسلام میں قصاص ہے، قصاص لینا تم، لیکن ہم اگر زندہ رہ گئے تو ہم تو معافی کر دیں گے۔ اللہ شہید کو آپ دیکھیے، شہید جب زمین پر جسے خون گرتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ برائی کی ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، ماں کو ستایا ہے، باپ کو ستایا ہے، تو پھر وہ اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ انسان اسے معاف نہ کرے۔ تہمت کے ذریعے سے کسی پر ظلم کرنا، غیبت کے ذریعے سے کسی پر ظلم کرنا، کسی کی برائی کرنا، یہ وہ ظلم ہے جو خدا معاف نہیں کر سکتا۔ اور اگر خدا نے ظلم کی بنیاد پر گمراہ کرنا شروع کر دیا تو انسان پھر ہدایت کے راستے سے گمراہ ہوگا۔ انسان ہدایت کے راستے سے گمراہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی کسی پر ظلم کرے تو خدا اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور اگر کوئی کتاب خدا کے ساتھ ظلم کرے، کتاب خدا کے رہتے ہوئے علم کہیں اور سے لے، دوسروں کی بات میں، آج تو سائنس یہ کہہ رہی تھی، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ارے مولانا صاحب قرآن میں لکھا ہوا، حدیث یہ کہہ رہی تھی، ارے یہ سب پرانی بات، آج کی لیٹسٹ بات کیجیے آپ۔ آج یہ بتائیے، سائنس اور قرآن پڑھیے آپ، یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھیے۔ سائنس پڑھنا پابندی نہیں ہے، بات الٹی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مولانا کہہ کے چلے گا کہ سائنس نہ پڑھیے، یہ مشکل ہے۔ بیس قرآن کو بناؤ، اس پر سائنس کو تولو، یہ معیار ہونا چاہیے۔ سور کا گوشت حرام ہے تو حرام ہے، سائنس نے ایک بار کہہ دیا کہ اس میں ایک کیڑا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے، ہاں اب سمجھ میں آیا قرآن دین نے کیوں حرام کیا سور کے گوشت۔ لیجیے کچھ دن کے بعد پھر سائنس آ گئی، وہ اس کو اتنے ڈگری پہ کھولا دیجیے تو وہ ختم۔ مولانا سے آپ تو حرام ختم ہو جانا چاہیے، سائنس نے کہہ دیا۔ سائنس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو قرآن کے علاوہ دوسری جگہوں سے ہدایت چاہتا ہے، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنواں میں ڈبو دیا، مارا پیٹا، سب کچھ کیا، اب اور کیا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ؟ کیا نہیں ظلم کیا؟ لیکن جب
یوسف کے بھائی آئے ہیں اور اپنی برائیوں کے اوپر نادم ہو رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو یہ ظلم کیا تھا، تم ایسا کر رہے ہو۔ یوسف کو بھی تو یہی کرنا چاہیے تھا، انہوں نے مجھے بے دین کہا، انہوں نے مجھے کاٹا، انہوں نے مجھے مارا، انہوں نے مجھے کیا نہیں کیا، ہم بھی ان کو خوب مارے، ان کو خوب پیٹے، اب تو میرے چنگل میں آ گئے ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب آزاد ہو۔ اور جب بھائیوں کو ندامت ہونے لگی اپنی پرانی باتیں یاد آنے پر، تو کیا کہا؟ نہیں نہیں، تم نادم نہ ہو، آج مجھے تم لوگوں پر فخر ہے۔ کل تک یہ لوگ مجھے غلام زادہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے دیکھو غلام زادہ کس درجے پر پہنچ گیا، بادشاہ بن گیا۔ آج تم لوگوں کے آنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھلی ہیں کہ میں غلام زادہ نہیں، میں نبی زادہ ہوں۔ پہچانیے کس طریقے سے ان کی شرمندگی کو کافور، کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کون کافر کہہ رہا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہمیں کون ملحد کہہ رہا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دیا ہوا خون کس نے واپس کر دیا، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دیا ہوا کھانا کس نے واپس کر دیا، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہماری تمام نیکیوں کے باوجود ہمارے ساتھ برائیاں کی گئیں، ہمیں یہ سب کچھ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علی مرتضیٰ نے کہا ہے کہ جو مظلوم ہے اس کی مدد کرو۔ ہم اس کے پابند ہیں۔ جب جس کے دل میں، جگر میں دل آئے گا، اس دن مان لے گا کہ تاریخ جب لکھے گی واقعہ تو یہ لکھے گی کہ علی والے مظلوم کے طرفدار تھے، دنیا والے ظالم کے طرفدار تھے۔ اگر تاریخ میں اپنا نام مظلوموں کے مددگاروں میں لکھنا ہے تو انسانیت کی ذمہ داری کی بنیاد پر، انبیاء کے شرف کی بنیاد پر، اوصیاء کے شرف کی بنیاد پر، ابراہیم کی زمین کی بنیاد پر، سلیمان کی زمین کی بنیاد پر، پیغمبر اکرم کی معراج کی جگہ کی بنیاد پر لازم ہے ہمارے اوپر کہ قبلہ اول کی بازیابی کے لیے، واپسی کے لیے ہم ویسے ہی مظاہرہ کریں جیسے خانہ کعبہ پر کوئی حرف آئے گا تو ہم مظاہرہ کریں گے، اور جیسے آج ہم کر رہے ہیں وہاں خانہ کعبہ میں بیٹھنے والے خادمین حرمین شریفین کی ظلم و بربریت کے اوپر کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک طرف یہودی ہے تو دوسری طرف وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زمین دی ہے ان کو ظلم کرنے کے لیے، جنہوں نے اپنے گنڈے اور بدماش بھیجے ہیں ممالک میں کہ لوگ، لیکن جو دوسرے کے گھر کو جلتا ہوا دیکھتا ہے اور تالیاں بجاتا ہے، ایک دن اس کا بھی گھر جلتا ہے۔ لہذا قرآن احسن الحدیث ہے، لہذا جو قرآن کے علاوہ دیگر جگہوں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کرنا چاہیے، اور قرآن نے جن لوگوں سے کہا ہے ہدایت لینے کے لیے ان سے ہدایت لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی سوال ہے، کوئی گفتگو سے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا ایک سوال ہے، پرانا ہے، ٹاپک سے ہٹ کے ہے، لیکن ہم پوچھ لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کافی تاکید کی ہم کو پرسنلی مل کر بھی کہ یہ سوال پوچھا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر غیر شیعہ مسلمان ایسا پوچھے کہ کیا ماتم کرنا جائز ہے تو کیا جواب دیں؟ پہلی کہتی اپنی ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن، سنت، پیغمبر اکرم کی سیرت سب سے ثابت ہے ماتم کرنا، نوحہ کرنا، سب سے۔ ابھی جامع یوسف کا تو قضیہ سنایا، اس میں کیا کیا جناب؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا روئے، اتنا آنسو بہایا، اتنا گریہ وزاری کی کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ پیغمبر اکرم جب اپنی والدہ محترمہ 50 سال کے بعد اپنی ماں کی قبر پر گئے تو ایسے رو رہے تھے جیسے کوئی ننھا بچہ اپنی ماں کے گزرنے پر روتا ہے۔ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ ہائے سب رو رہے ہیں، حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ صحیح ترمذی میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے اوپر پیغمبر اکرم سر برہنہ، پا برہنہ آیا۔ ام سلمہ نے جب دیکھا تو کہا نبی اللہ شواس بغبر، جو لوگ کمپیوٹر، اب تو شیعہ سنی سب کی کتابوں کے سافٹ ویئرس آ چکے ہیں، جا کے اس کلمے کو آپ سرچ کریں، شواس وغبر، بال پریشان غبار آلود، دیکھیے اس میں کیا آتا ہے۔ ام سلمہ سے پیغمبر اکرم نے کیا کہا ہے؟ پورا جسم خاک آلود ہے، رو رہے ہیں پیغمبر اکرم، کہہ رہے ہیں کہ ام سلمہ
تم خیریت پوچھتی ہو، میرا حسین مار ڈالا گیا. تو یہ تو سیرت چلی آ رہی ہے انبیاء کی، اصفیاء کی، پیغمبر اکرم کی، سنت رسول ہے. شکریہ آغا. ایک سوال ٹاپک سے ریلیٹڈ آیا ہے، یہ شاید تین دن پہلے آیا تھا، شاید پہلی تقریر کے بعد ہی آیا تھا فوراً. جی سوال یہ ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 12 کی تفسیر کیجیے، کیونکہ کچھ ٹرانسلیشن میں امام المبین کا بالکل بیان نہیں کیا گیا ہے. دیکھیے ابھی تو ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں تفسیر کیجیے، تو ایک تفسیر کو جو ہے وہ اول تو سورہ یاسین میں ہماری جو بحث ہے وہ توحید کی بحث ہے، جی ولایت کی بحث نہیں ہے. لیکن تفسیروں میں جو آیا ہے، دو طریقے کی تفسیریں ہیں اس میں. ایک امام مبین سے مراد کیا، میرے خیال میں یہی پوچھنے کا مقصد ہوگا کہ امام مبین کا مقصود کیا ہے. امام مبین کا مقصود عام بعض لوگوں نے، مفسرین نے جو کیا ہے وہ لوح محفوظ کیا ہے، لوح مکنون کیا ہے، کہ وہاں سب کچھ ہے، وہاں سب کچھ واضح. اہل بیت اطہار سے جو روایتیں وارد ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ نہیں، امام مبین سے مراد امام معصوم ہے. جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہے اس کو امام مبین، امام معصوم میں احضا کر دیا گیا. اگر ہم تفسیر نہ بھی مانیں اسے، تو تعویل اس کو آسانی کہا جا سکتا ہے. اور وہ روایتیں جو اس آیت کے ذہن میں معصومین سے، حتیٰ بعض اہل سنت کی بھی روایتوں میں جو آئی ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ امام مبین سے مراد امام معصوم ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. آگا یہ تھوڑا سا پھر سے ٹاپک کے باہر ہے اور تھوڑا ٹیڑھا سوال ہے. کوئی بات نہیں، ٹیڑھا سیدھا کر بیٹھے ہیں جو آتا جی آگا. سلونی کا دعویٰ بھی نہیں ہے. جی لاسٹ فرائیڈے آف رمضان will be observed as Quds Day by Ittihadis. I genuinely have questions to them. Why don't they bring all the Muslims to rebuild Jannatul Baqi? انگلش نہیں آتی ہے تو ترجمہ. نہیں، ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں آگے. Why no hue and cry for Jannatul Baqi? Why only Baitul Muqaddas? Please ask this question today. ہاں، it has been forwarded ڈیلی on پوچھے، groups. ٹوڈے کیوں ڈیلی پوچھے. نہیں، آگے لکھا ہے انہوں نے، یہ سوال ہم سے پوچھا گیا ہے کئی گروپس میں، اور ہم نے سب کو جواب دینے کا وعدہ کیا ہے چینل 14 پہ. جی آگے سوال یہ ہے کہ آخری جمعے کو قدس ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے اور اتحادی اس کو مناتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ کیوں صرف قدس کے بارے میں بات ہوتی ہے اور جنت البقیع کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ کیوں اس طرح سے آپ لوگ جا کے جنت البقیع کی تعمیر کے لیے کچھ کام نہیں کرتے؟ ابھی تو آپ نے پڑھا بھائی، کیا پڑھا تھا؟ ایک بار پھر پڑھیے، بیٹھتے ہی جو پڑھا تھا آپ نے، کیا دہرائیے. ہاں بولیے، بڑے دو سے بولیے. ہاں آواز آئے، ادھر گھماؤ بھائی ذرا. ہاں گھما بولیے آپ. جنت البقیع بڑے خوبصورت تعمیر کے لیے آواز ہے بلند. یہ تقریباً یہ روزانہ یہاں جب ہم بیٹھتے ہیں، جس دن سے ہم بیٹھ رہے ہیں محرم میں بھی جب ہم یہاں آئے، تو یہ تقریباً روزانہ بیٹھتے ہی یہ بولتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فقط بیت المقدسی کے لیے بولتے ہیں اور کیا نام ہے کہ جنت البقیع، تو یہ تو مطلب بالکل ایسی بات ہے کہ تو جھوٹ ہے، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ اتحادی، یہ مطلب گالی ہو رہی ہے، جیسے لگے کہ اتحادی کوئی گالی ہے، مطلب آپ بہت برا کام کر رہے ہیں، آپ بالکل یزید ہو گئے. اتحادی کام کیا آپ نے. معصومین کی روش ہے، اہل بیت اطہار کی روش ہے. اتحاد کا مطلب پھر وہی بات مولانا کہنا نہیں. سب سے پہلے جب ہم نے یہ ڈائری لی تھی تو سب سے پہلے یہی والا لکھا تھا ہم نے، وہی پڑھ لیں. بہت لمبا خطبہ ہے، اتنا پڑھیں گے نہیں. عجب مشکل ہے ہماری. فریاد مولانا کائنات کی سر پر تلوار لگنا نہیں ہے، وہ تو علی کے لیے فستو و رب الکعبہ ہے. وہ تو نہیں کوئی مشکل. تو کہا کہ مجھے میرے لیے رو نہیں، ضربت لگنے کے بعد تو میرا حال ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا چشمے آپ پر پہنچ جائے، پانی کے چشمے پر. پیاسا جیسے اس کو پانی کے چشمے پر پہنچا دیجیے، کیسے للک کے پانی پیتا ہے، ویسے ہی ضربت نے علی کو ویسے ہی اپنے خدا کے قریب پہنچا دیا. کیوں رو رہے ہیں حبیب ابن عمرو؟ دیکھ نہیں رہے نبی خدا مجھے دیکھ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، ابھی آئے تھے میرے خواب میں. اس سے تھوڑے علی کو تکلیف ہے. علی کو تکلیف ہے، تم ان کی مدد نہیں کرتے. تواخا ناس علی الفجور، لوگ فسق و فجور میں بھائی بھائی ہیں. وتہاجروا علی الدین، دین کے راستے میں سارا اختلاف ہے، ساری مشکل دین میں ہے بھیا. دکانداری میں انہی سے ایگریمنٹ، بزنس میں انہی سے ہاتھ ملانا،
بات چیت میں انہی سے گلے گلے جانا، شادی میں مکس گیدرنگ میں نہ معلوم کاہے کی گیدرنگ میں، سب میں وہی۔ جہاں دین کی بات آئی، دین کہتا ہے پہنچاؤ، اہل بیت کا پیغام کب پہنچے گا؟ جب سکون رہے گا، تب دل میں بات اترے گی۔ جب ہلہ ہنگامہ ہوگا تو بات نہیں پہنچے گی۔ دشمن چاہتا ہے کہ ہلہ ہنگامہ رہے تاکہ اگر یہ فکر اتحادی جو اس وقت، اچھا بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اتحادی ہیں، ہم امن و امان کے طرفدار ہیں، ہم دوسرے کو کچھ نہیں کہتے، وہ جو بھی اپنا نام رکھنا چاہے رکھے، جو بھی ہے وہ، لیکن خدا کا شکر کہ وہ اتحادی نہیں ہے، ہم ہیں اتحادی۔ ہم اتحاد نہیں، ہم وحدت چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم صدیقہ طاہرہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم اتحاد کے طرفدار نہیں، ہم وحدت کے طرفدار ہیں، کہ اس اتحاد میں دو کا تصور ہے۔ ہم دو چاہتے ہی نہیں، ہم تو چاہتے ہیں سب ایک رہیں، کلمۃ واحدہ ہم چاہتے ہیں، امت واحدہ ہم چاہتے ہیں۔ ہم اسی کی طرف دوڑ رہے ہیں اور اسی کی طرف دوڑتے دوڑتے مر جائیں گے کہ اتحاد نہ صحیح تو انسجام کر لو، انسجام نہ صحیح تو اتحاد کر لو۔ ہم دوڑ رہے ہیں وحدت کی طرف، انسجام بھی ہمیں مل جائے تب بھی گلے سے لگا لیں گے، اتحاد بھی ہمیں مل جائے تب بھی گلے سے لگا لیں گے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری طرف جو آ رہا ہے اس میں ہمارا گھر بھی ڈوبے گا۔ یہ نہ گھبراؤ، اگر یہ دہشت گرد پہنچ گئے ہندوستان تو پھر کوئی نہیں بچے گا، نہ ہندو، نہ مسلم، نہ سکھ، نہ عیسائی، کوئی نہیں بچے گا۔ اگر بچانا ہے ساری دنیا کو امن و امان میں تو راہ اتحاد لینی پڑے گی، علی مرتضیٰ اور اولاد علی مرتضیٰ کی طرح۔ صدیقہ طاہرہ تفرقے کو لعنت کہتی ہیں، خطبہ اٹھا کے پڑھو، نہیں سمجھ میں آئے تو ہم دکھا دیں گے کہاں پر ہے۔ صدیقہ طاہرہ تفرقہ بازی کو کفر کہتی ہیں، فرقہ پرستی کو کفر کہتی ہیں۔ کہتے ہیں نبی جب آئے تھے فرقن علی ادیانہا، لوگ اپنے اپنے دین میں تفرقہ بازی میں مبتلا تھے، فرقہ پرست 360 خدا کے ماننے والے تھے۔ یہ نبی تھے جنہوں نے وحدت کا راستہ دکھایا۔ درد سیدہ یہی تھا کہ تفرقہ بازی ہو رہی ہے، فرقہ پرستی ہو رہی، راہ وحدت اختیار کرو۔ خدا کی قسم اگر علی کا راستہ لوگوں نے اختیار کر لیا ہوتا تو خدا کے سلسلے میں دو لوگ بھی اختلاف نہ کرتے، لیکن بتائیں کیسے راہ علی؟ جب بتانے دیا جائے گا تب تو، جب بلاؤ گے گالی دینے والے کو اور اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو گے تب تو وہ کہے گا کل تک ہم دشمن تھے آج آپ کے چاہنے والے ہیں۔ جب گالی دینے والے کو دھکا دے کے بھگاؤ گے اور خود بیٹھ کے اس کو گالی دو گے تو یہ کہے گا کیسے علی کے ماننے والے ہیں۔ ابو شاکر دیسانی آتا ہے، میرے مراد رضا کی کیا اوقات، کیا حیثیت، میرے سامنے کوئی منہ ایسے ایسے کر کے بات کرنے لگے تو ہم ناراض ہو کے دھکا دے دیں گے اس کو، ہاں کہ تم کو شرم نہیں آتی ہے بولتے ہوئے۔ توحید مفضل میں ابو شاکر دیسانی مفضل سے کہتے ہیں مفضل تم اتنا جلدی ناراض ہو جاتے ہو، جبکہ شاگرد جعفر ابن محمد کے میں تو ان کے سامنے ایسے ایسے ہاتھ لے جا کے بات کرتا ہوں پھر بھی وہ ناراض نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو درد ہے اپنا بنانے کا، ہمیں درد ہے ایریے کو محدود کرنے کا۔ ہم کافۃ للناس آئے ہیں، ہم ساری دنیا کے لیے آئے ہیں، ہم ایک کمیونٹی کے لیے نہیں آئے ہیں۔ امام زمانہ شیعوں کے لیے نہیں آئیں گے، امام زمانہ ساری کائنات کے لیے آئیں گے۔ جب تک فکر عالمی نہیں ہوگی، یونیورسل فکر جب تک کہ نہیں ہوگی، امام زمانہ کے لیے دعا کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔ سب کے لیے سوچو تب امام زمانہ پسند ہوگے۔ کس نے کہا لعنت ہے خدا کی اس کے اوپر، تمام فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر، تمام انبیاء کی لعنت اس کے اوپر جو بقی کے خلاف بولے، جو بقی کے سلسلے میں ذرا سی بھی کمی اور کوتاہی کرے۔ ہمارا تو دل تڑپ رہا ہے، کب سے ہم چلاتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر اس وقت بقی کے سلسلے میں مسلمان اکٹھا ہو گئے ہوتے تو آج داعش سامنے نہ آتا، آج نصرہ سامنے نہ آتا،
آج 83 ممالک کے دہشت گرد سامنے نہ آتے، یہ تم ہی لوگوں کی مصلحت پسندی تھی، چپے رہو چپے رہو چپے رہو، کچھ نہیں بولتے تھے، یہ آج نتیجہ ہوا، اور آج پھر چپے ہو، آج پھر خاموش ہو۔ جہاں پر ضرورت ہے بولنے کی وہاں نہیں بولتے، جہاں پر نہیں ضرورت ہے وہاں بولتے ہو۔ آپس میں اختلاف کرانے کے لیے ہم بولتے ہیں، آپس میں اتحاد کرانے کے لیے ہم نہیں بولتے۔ معصوم نے فرمایا سب سے زیادہ نقصان ہمیں ان لوگوں نے پہنچایا ہے جو ہمارے دشمنوں کے برائیوں کو علل اعلان بیان کرتے ہیں، سب سے زیادہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچا دیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے ایران سے آتے ہیں اتحادی بن کے، ہاں اللہ کا شکر ہے ہم پیسہ لے کے فساد نہیں پھیلاتے۔ اگر ہم لیتے ہیں پیسہ ہمیں ملے گا تو ہم جھولی بھر کے لیں گے۔ ہاں ہم کسی سیٹ ساہوکار کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا کے پیسہ نہیں لیتے اختلاف پھیلانے کے لیے۔ ہم کسی نیتا کسی کے پاس جا کے ہاتھ پھیلا کے نہیں لیتے پیسہ اختلاف پھیلانے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم بے نیاز ہیں تمام سیٹ ساہوکار سے، کسی سے ہم کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لیتے ہیں مولا سے پیسہ، لیں گے جس دن ہمیں مرجع تقلید پیسہ دے گا جھولی پھیلا کے لیں گے پیسہ، جس دن علماء دیں گے پیسہ جھولی پھیلا کے لیں گے، لیکن فساد پھیلانے کے لیے نہیں، اتحاد پھیلانے کے لیے۔ اور بھی کچھ ایک آخری سوال آگا، سوال اور ہے لیکن انشاءاللہ کل، لیکن آج ایک آخری سوال، یہ پانی لے لکھنؤ سے سوال آیا آگا۔ یہ پوچھ رہے ہیں امام علی علیہ السلام وادی السلام میں کیوں نہیں دفن کیے گئے؟ تو اب امام علی سے فون کر کے پوچھیں گے یا امام حسن سے کیوں نہیں دفن کیے؟ اب جو وہاں کیوں بنائی گئی تھی جگہ، یہ تو اللہ رسول جانے، وہ جانے کیوں نہیں دفن کیے گئے، یہ تو امام حسن سے پوچھا جائے۔ کیوں جناب آدم ہی نے بنا دی تھی، جناب نوح نے ان کی قبر بنا دی تھی۔ نجف کی اپنی اہمیت ہے، وادی السلام کی بھی اپنی اہمیت ہے، اور وادی السلام بھی نجف کے حصے ہی، نجفی میں تو کتنا ہے، ایک ہی تو ایریا ہے، تو وادی السلام اور نجف میں دوری کتنی ہے، تو وہی ایک صلوات بھیجی پر محمد والے۔ خدا بندہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں اہل بیت اطہار کے راستے پر اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ سماج و معاشرے میں اختلاف پھیلانا چاہتے ہیں، بھائی بھائی میں اختلاف پھیلانا چاہتے ہیں، ماں بیٹے میں اختلاف پھیلانا چاہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان اختلاف پھیلانا چاہتے ہیں، باپ اور فرزندوں کے درمیان اختلاف پھیلانا چاہتے ہیں، میرے اللہ انہیں راہ راست پر لے آ۔ اگر راہ راست پر آنے کے قابل نہیں ہے تو جو ان کے سلسلے میں بہتر سمجھتا ہے وہ ان کے ساتھ کر۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس غیبت کے زمانے میں ہماری حفاظت فرما۔ ہر طرف سے ابلیس کے کارندے اور دشمن ہمیں اچک لینا چاہتے ہیں، اس غیبت کے زمانے میں ہمیں امام زمانہ کے حقیقی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ غیبت میں ان کے ساتھ جہاد کرنے کی کوشش طاقت عطا فرما، غیبت کے زمانے میں جہاد کے لیے آمادگی کی توفیق عطا فرما، غیبت کے زمانے میں ان کے ظہور کا راستہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما، غیبت کے زمانے میں ہمیں ویسا بنا دے جیسا مولا چاہتا ہے۔ ہمارے نامہ اعمال جب مولا کے پاس جائیں تو وہ دیکھ کر مسکرائیں، ہمارے نامہ اعمال ان کے غم و اندوہ میں اضافے کا سبب قرار نہ پائیں۔ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ان برائیوں سے دور رکھ جن سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھا ہے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع